ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کے اتنے مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہے. حکومت توجہ نہیں دے رہی کیونکہ حکومت جو ہے وہ کسی اور کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہم تمام لوگ اس سسٹم کیسے ہیں. دانیال صاحب, اف یو سے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, ٹھیک ہے, پچھلی حکومت یہ کرتی آئی ہے, ایسا کچھ سب کچھ ہو رہا ہے, تو آپ, میں اور یہ سر بھی کہیں پہ کسی نہ کسی سسٹم میں کسی نہ کسی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو کب اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہونی چاہیے. یہ جو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے میں پھر اس بات پہ آتا ہوں اور جو حمداللہ صاحب نے بات کی اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو آپ کو اربوں ڈالر دیے, ان میں سے کم از کم $2.5 ارب اس بات کے تھے کہ آپ نے آئندہ کی تیاری کرنی ہے. اس کو ان کی زبان میں ریزیلینس کہتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیم, یہ بند کی اسٹرینتھننگ, اس کے لیے مختلف قسم کی پچنگ جو ہے, مختلف قسم کے ریلیف سینٹرز, یہ NDMA کی توانائی بڑھانا, طاقت بڑھانا وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے شامل کر کے ان کو دینی تھی. جو دنیا میں ایک معیار پہلے سے قائم ہے کہ آپ نے کس طرح سے یہ کلائمیٹ چینج کا سامنا کرنا ہے. یہ ایک یا دو روز کی نہیں ہے. تو 2022 سے لے کے آج تک جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, آج ہم جو بات کر رہے ہیں, جو دنیا کمپلینٹ کر رہی ہے, لوگ بلک رہے ہیں بیچارے, ان کو کوئی یار و مددگار نہیں, اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ چل رہا ہے. وہ اس لیے ہے کہ جو 2022 میں دنیا آپ کی مدد کو آئی, آپ نے وہ تسلیم ہی نہیں کی, آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہی کچھ نہیں کیا. تو اگر اس وقت یہ تیاری ہوتی, یہ سارے ڈسٹرکٹس میں SOPs بنے ہوتے, ان کے جو سول ڈیفنس کے جو لیے پیسے جو تھے وہ آتے, ان کے لیے کشتیاں کے, ان کے لیے بلڈوزر, ان کے لیے وہ چونٹیاں اور مختلف چیزوں کی سٹاک کی ہوتا ہے. انہوں نے پتھراؤ کا جو ریور فائٹنگ ایک معمول کی بات ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹس کرتی ہیں, اس کے لیے آپ نے پیسے فراہم کیے ہوتے, یہ چیزیں سٹاک ہوئی ہوتی, سب کچھ ہوتا. ایسی کی تیسی پانی ہمارے اوپر سے پھر جائے. ہم نے تو ریور فائٹنگ ہوتے بھی دیکھی ہے. میرے علاقے میں تو راوی انٹر ہوتا ہے, ہمارے میں تو ہمیشہ سے فلڈ آتے رہے. تو وہ جب کرنا چاہتے ہیں, وہ تو اتنی لمبی لائن ہوتی ہے ڈمپر ٹرکوں کی کہ آپ گزر نہیں سکتے 2-2 دن. ہم نے فوڈ سیکیورٹی پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا. ٹھہر جائیں, وہ مکس نہ کریں چیزوں کو. یہ ناقص کارکردگی کا وزیر اعظم صاحب کو جواب لینا چاہیے. آپ نے دیکھا, یہ بلوچستان میں 2023 میں ایک فنکشن تھا جس میں ایکسپو سینٹر میں یہ چائنیز ایک صاحب پوچھ رہے تھے وزیر اعظم سے کہ ہمیں 3 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارے پیسے آئے ہوئے ہیں, ہمارا پروجیکٹ نہیں پاس ہو رہا. تو انہوں نے کہا کس نے کرنا تھا, اس نے کہہ دیا یہ حسن اقبال صاحب نے کہا, وہ ساتھ ہی کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی 3 سال ہو گئے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اپریل 22 کو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, یعنی 1.5 سال تو ان صاحب کو بھی ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کس نے نہیں کہا, وزیر اعظم سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, وزیر اعظم نے پوچھا کس نے نہیں کہا, چینی صاحب کو. انہوں نے کہا جی یہ حسن اقبال صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی کتنی زیادتی ہے. یعنی آپس میں ہر منہ میاں مٹھو, سارے ایک دوسرے کو تعریفیں اور تمغے بانٹی جا رہے ہیں. وہ بھائی یہ بتائیں ہمیں کہ یہ کیوں نہیں, یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ پیسے کیوں نہیں ودرا ہوئے. اور فنانس منسٹر کی بات جو ہے, اگر وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ کوئی معمولی شخص ہے؟ اس حکومت کی ہے کہ انویسٹمنٹ پلانز ہی نہیں دے سکے آپ. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کسی ایک کو تو نشانہ بنائے نا, بھیجیں نیب میں, پتہ کریں یار یہ کیا طریقہ ہے. اب آپ سارے پاکستان کو تباہ کر دیے. 18 پتہ نہیں کتنے وہ ملینز آف ایکرز وہ بتا رہے ہیں, اور 1 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ روپے تک صرف اس کی ریہیبلیٹیشن ہے. کتنے خربوں میں یہ خرچہ جاتا ہے, یہ کہاں سے آنا ہے؟ بیسیکلی آپ نے ان کو ٹھٹ دکھا دینا ہے. یہ 4 دن ٹی وی اسکرینوں پہ جا کے آپ نے تھیلے تھولے بانٹنے ہیں, پھر السلام علیکم. اور بیچارے یہ 20 سال انہوں نے, ان کی قبر نہیں سیدھی ہونی. تو حافظ صاحب, اس کے جو دانیال صاحب بات کرتے ہیں اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ کس طرح سے پھر بہتری آئے گی؟ آپ نے کہا کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے, تیری کرسی میری کرسی سے جڑی ہے, ہم سب بھی سسٹم کا حصہ ہیں. کس طرح سے پھر تبدیلی آئے گی, کس طرح سے بہتری آئے گی؟ ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہ کر چکے ہیں. سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں ہے, نہ ہم نے کوشش کی ہے صحیح طریقے سے کہ بہتری کیسے آئے گی. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے مسئلہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا. یعنی اس ملک میں مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اس ملک میں آئین کی حکمرانی کا سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں نا, اس ملک میں اب کس کا رونا ہم رو ہے. اگر 8 فروری 2024 کا رونا ہم روتے ہیں تو پھر 25 جولائی 18 کا کیا ہوگا؟ پھر بعد میں جب غلطی کرتے ہیں, غلطی کے بعد پھر مانتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. تو سر یہ 75 سالہ تاریخ ہی ہماری ایسی ہے. ابھی 8 فروری یعنی آپ مجھے بتائیں, جب آپ کی غربت 50% سے زیادہ غربت میں اضافہ ہوا ہے, کہتے ہیں کہ معیشت بہت بہتر ہے. کہاں ہے معیشت؟ جب آپ کے ملک میں بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے,
30% بے روزگاری بڑھ چکی ہے پورے ملک میں. کہاں ہے معیشت؟ آپ کے ملک سے تقریباً 3000 کے قریب لگ بھگ کمپنیاں پاکستان سے نکل چکی ہے. یو اے ای میں وہاں گئی ہے. کتنی فیکٹریاں صرف فیصل آباد میں فیکٹریز بند ہو چکی ہیں. تو معیشت کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں کرپشن کا راستہ روکوں گا. سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. تو جب سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے تو آپ کے الیکشن، آپ کی یہ 8 فروری کا الیکشن کرپشن ہی پر کڑی ہے. بلوچستان میں باقی چھوڑیے، پنجاب کا حال دانیال دیں گے، خیبر پختونخوا کا کوئی اور دیں گے. بلوچستان کا تو میں بتا سکتا ہوں. میں حلف لیتا ہوں کہ بلوچستان کے ایسے متعدد ایم پی ایز نے مجھے بتایا کہ میں نے اتنے کروڑ دیے، میں اسمبلی تک پہنچا. ایسے متعدد ایم پی ایز کہتے ہیں کہ میں نے وزارت پیسوں سے لیا ہے. تو جب ایک آدمی ایم پی اے ہونے کے لیے، رکن اسمبلی بننے کے لیے 50 60 70 کروڑ روپے دیتے ہیں، پھر وزارت کے لیے پھر اتنی کروڑ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ فار کرپشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کرپشن کرو، کماؤ. اور آگے آپ نے اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی بنایا، نیب کا ادارہ بھی بنایا. ان اداروں پر کون اعتماد کرے گا؟ وہ ادارہ میرے لیے ہے نا، آپ کے لیے وہ ادارہ اینٹی کرپشن اور نیب اور ایف آئی اے وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے پھر کیا ہے؟ جو آپ نے دن داڑے پیسے لیے، وہ دن داڑے پیسے کما رہے ہیں. تو سر تو یہ اسمبلی میری نمائندگی کیسے کرے گی؟ سر نیب کے اگر فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے کالعدم ہو جائیں گے. آپ کے اسمبلی میں وہ سیاہ اور کالا قوانین بن رہے ہیں جو میرے لیے پانسی سے کم نہیں ہے. وہ قوانین بن رہے ہیں. بلوچستان میں ایک جلسے میں دھماکہ ہوتا ہے، اس باوجود اس کے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہو رہا ہے کچھ. تو آپ کو پتہ تھا، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ تھا سردار اختر جان کے صدارت اولہ مینگل کی برسی میں 2 ستمبر کو جو کچھ ہوا، انہوں نے آپ کو کہا کہ ریڈ زون میں جو گراؤنڈ ہے وہ مجھے جلسے کرنے کے لیے دو. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے کیوں موت کے کنویں میں ان کو کھود دیا آپ نے؟ لیکن حافظ صاحب یہ ساری پرابلمز تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر اور پھر بھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے. آپ دونوں سے میں سلوشن کی طرف آؤں گا. کیا سلوشن؟ میں دانیال صاحب کس اتھارٹی میں سلوشن دیں گے؟ کیوں دیں گے؟ آپ مجھ سے کیوں دے دوں میں؟ مجھے فرد کے سلوشن کا پتہ ہے، کوئی مجھے میرے سلوشن ماننے کے لیے تیار ہے؟ آئی ہے. دیکھیں نا، جے یو ایف کا موقف یہ ہے. روز جاول انہوں نے کہا کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہوا، یہ ایکشن ہوا ہے. سب سے بڑی غلطی آپ نے یہاں کی. کرپشن بہت پھر تو سر بنگلہ دیش میں بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. کیا اس سلوشن کا ہم انتظار کریں گے جو نیپال میں ہوا؟ اس کا انتظار ہم کریں گے؟ کیا اس کا انتظار ہم کریں گے جو بنگلہ دیش میں ہوا؟ کیا اس کا انتظار ہم کریں گے جو عرصہ پہلے سری لنکا میں ہوا؟ کل پاکستان میں یہ ہوگا. ہم نے آج تک جو اتھارٹی ہے کون اس ملک میں؟ 78 سال میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ملک کون چلا رہا ہے. یہ ملک حکومت چلا رہی ہے یا غیر منتخب طاقت چلا رہی ہے؟ یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ جب تک اس کا فیصلہ، اس ملک میں نہ سیاسی استحکام ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس ملک میں نہیں ہے. اس ملک میں اکنامکلی اسٹیبلٹی ہے اس میں نہیں ہے. اس ملک میں قائد اعظم کا پاکستان آج تک ہے نہیں ہے. کہ جب نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، نہ معاشی استحکام ہے، نہ سیاسی اسٹیبلٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کے اس پر سوچنا چاہیے کہ یار یہ سیاسی اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ لیکن سر سوال تو یہ ہے نا، پھر آپ لوگ اس سسٹم کا حصہ کیوں ہے پھر؟ تو پھر ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، بلکہ 2 راستے ہیں. یہ تو ہم نے پاکستان کو چھوڑنا ہے، یا ہمارے لیے راستہ قبرستان کا ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ تو بولنا ہے ہم نے. پھر تو ہم نے کچھ تو بولنا ہے ہم نے. پھر ان سارے مسائل کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے نکلا جائے؟ مسائل ایک نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں. سب سے پہلے یہ طے ہونا ہے کہ بھائی ملک چلانا کس نے ہے، کس طرح سے چلنا ہے. تو پھر کس طرح سے نکلا جائے؟ اسی سرکل میں ہم گھوم رہے ہیں. ہر تھوڑے عرصے بعد ہم کہتے ہیں نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. میں نے بہت محنت کی ہے. جو ہمارے ملک کے 3 بڑی جماعتیں ہیں، ان کے جو مختلف مینیفیسٹوز ہیں، ان کو میں نے مختلف ادوار میں جو بھی انہوں نے شائع کیے ہیں ان کو ساروں کو میں نے پڑھا ہے. جو آج اس وقت کی حکومت ہے، اس وقت ہمارے پاس 5 پلانز یکمشت چل رہے ہیں. 5 ایک ہی سبجیکٹ کے لیے 5 پلانز ہیں. یعنی آئی ایم ایف کا ایک پلان چل رہا ہے 3 سالہ، ایک پلان آپ کا چل رہا ہے جو اڑان پلان ہے وہ 5 سالہ ہے، ایک پلان آپ کا پرائم منسٹر کا چل رہا ہے اکانومی کے لیے جس کو وہ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان یا اسٹیون ڈرکن پلان کہتے ہیں. ایک پلان آپ کا ورلڈ بینک کا بھی آ گیا 10 سالہ. تو ایک آپ کا SIFC کا پلان بھی چل رہا ہے. وہ سب ایک ہی موضوعات پہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے. ایک پلان جو ہے وزیر اعظم والا وہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 سال میں 13.5% ٹیکس ٹو GDP ریشو کرنا ہے.
جو اڑان پلان ہے وہ کہتا ہے ہم وہی 13.5% 5 سال میں کریں گے. ورلڈ بینک اسی پلان موجود ہے, شاید ویب سائٹ پہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ 10 سال میں ہوگا. تینوں اپروو پلان ہے پاکستان میں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا والا ہے؟ کیا میں آپ کو یہ رہا ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نہ سر اوپر ہے پاؤں نیچے یا پاؤں اوپر ہے سر نیچے ہے. ان کو کچھ نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. ان کو کچھ نہیں پتا. تو میں اس لیے ایک منٹ, آپ نے سوال پوچھا ہے سولوشن کیا ہے. پہلا سولوشن یہ ہے کہ آپ پلان, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں پھر نہیں آخری جملہ لے لیں آپ. پلان تو آپ ایک بنائے نا, اب وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ساروں کو کہتے ہیں ہلا شیری دے رہے ہیں, آپ بناتے جائیں. آپ ٹوٹل کنفیوژن ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو فینس پہ بیٹھا ہے, وہ نہیں انویسٹمنٹ کر رہے. آپ کی گروتھ 2% آ رہی ہے. پورے یہ ایشیا جن ممالک کا انہوں نے نام لیا ان میں 6.4% ہے. جہاں غدر مچا ہوا ہے, یعنی انقلاب آ رہے ہیں, دیوالیاں نکل رہے ہیں, جنگیں چل رہی ہیں 20-20 سال افغانستان میں, جیسے یہ اس طرح سے نیپال کا حال آپ نے ہمیں آ کے بتاتے ہیں جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. تو وہاں سیاسی استحکام ہے جہاں 6.4% ہے, ہمارا 2 سے آگے نہیں جا رہا ہے. تو ان کے پاس, میں پلیز ہم سمجھیں آپ کہہ رہے ہیں کیا کرنا ہے. سولوشن یہ ہے کہ پلان تو بنائیں, آپ کے پاس تو پلان ہی نہیں. چلیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.